بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ غازہ کے ہاسپٹلز پر چاروں طرف سے اسرائیلی حملے، درجنوں جاں بحق، الشفا خصوصی نشانہ، کئی دواخانے بند۔ نارتھ غازہ زمین پر جہنم بن گیا، صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز کا تبصرہ، اسرائیل نے کیا کئی حماس کمانڈرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ تل ابیب پر غازہ سے راکٹ حملے، کئی دوسرے شہروں میں بھی سائرن بجتے رہے، لبنان سرحد پر لڑائی۔ زمینی جنگ میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 37 ہو گئی، حزب اللہ نے کہا اسرائیلی حملے میں 7 فائٹرز شہید ہوئے۔ غازہ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، صرف نہتہ کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ نتن یاہو نے ہوسٹیجز کے بدلے سیز فائر کی تجویز رد کر دی۔ عراق کے اربل میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور حملہ، ایران نے کہا غازہ جنگ کا پھیلنا لازمی نظر آ رہا ہے۔ جنگ کے بعد غازہ پر کنٹرول کے لیے تیار ہیں، مکمل حل نکالا جائے، یاسر عرفات کی برسی پر محمود عباس کا خطاب۔ اسرائیل کی اندھا دھند تائید سے امریکہ میں عرب دنیا کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں، سفارتکاروں نے بائیڈن حکومت کو خبردار کر دیا۔ قطر کے امیر ایجپٹ پہنچے، صدر سیسی سے ملاقات، جنگ بندی کوششوں پر بات چیت، سعودی عرب سمٹس کے لیے تیار۔ امریکہ انڈیا 2+2 کامیاب بات چیت، دونوں ملک مل کر فوجی گاڑیاں بنائیں گے، نئی دہلی نے کینیڈا میں خالصتانی سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ پٹی میں قتل عام اور نسل کشی مسلسل 35ویں دن جاری رکھی۔ آئی ڈی ایف نے بمباری کرتے ہوئے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح تک اسرائیلی فوج نے غازہ کے الگ الگ علاقوں میں کئی بم گرائے۔ بمباری میں شہریوں کے گھر تباہ ہو گئے، اس کے علاوہ ہاسپٹلز پر خوفناک بمباری کا سلسلہ دہرایا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ وائٹ فاسفورس کا بھی استعمال کیا گیا۔ وائٹ فاسفورس کے استعمال پر پابندی ہے، لیکن اسرائیل غازہ جنگ میں مسلسل اس کا استعمال کر رہا ہے، جو جنگی جرم ہے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ساؤتھ غازہ کے خان یونس میں بمباری میں ایک فوٹو جرنلسٹ احمد القارہ جاں بحق ہو گئے۔ فجر کے وقت اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ میں 2 گھروں پر بمباری کی، جس سے 10 لوگ جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکس نے الناصر اور الترنیسی ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا۔ ان ہاسپٹلز میں بچوں کی بیماریوں، آنکھوں کی بیماریوں اور دماغی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ہزاروں مریض، ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل سٹاف اور بے گھر لوگ ہاسپٹلز میں پانی اور کھانے کے بغیر مشکل حالات میں رہ رہے ہیں اور کئی لوگوں کے سروں پر مسلسل موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ جمعے کی صبح اسرائیلی فوج نے الشفا میڈیکل کمپلیکس میں آؤٹ پیشنٹ عمارت پر بمباری کی، جس سے کئی شہری جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا الزام ہے کہ الشفا ہاسپٹل میں حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، لیکن حماس اور ہاسپٹل کے عہدیداروں نے اس الزام کو رد کر دیا۔ الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جنرل محمد ابو سلیمان نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جمعے کی صبح میڈیکل کمپلیکس پر 4 حملے کیے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اسرائیل ہاسپٹلز اور ہیلتھ سیکٹر پر حملے کر رہا ہے۔ حماس کی حکومت نے کہا کہ غازہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل پر حملے میں کم سے کم 13 لوگ ہلاک ہوئے۔ انڈونیشین ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا۔ اسرائیلی ٹینکس نے غازہ کے کئی ہاسپٹلز کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غازہ کے تقریباً آدھے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔
غازہ میں چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیل چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ WHO نے بھی الشفا ہاسپٹل کے قریب لڑائی کو کنفرم کیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے الشفا ہاسپٹل اسرائیل کا خاص ٹارگٹ ہے۔ مسلسل حملوں کی وجہ سے غازہ کا ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ حملوں کے علاوہ پابندیاں بھی ہیں، جس کے تحت فیول نہیں آ رہا ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ غازہ کے 35 میں سے 18 ہاسپٹلز بند ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 51 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز بھی یا کلینکس بھی بند ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 20 ہیلتھ کیئر کلینکس ابھی چل رہے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر پر 270 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ 57 ایمبولینس گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان میں سے 35 بری طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ نارتھ غازہ میں تازہ کارروائیاں کرتے ہوئے حماس کے کئی اہم کمانڈرز کو ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ زمینی آپریشن میں اب تک اس کے 37 سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل نے غازہ کی 25% زرعی زمین یا ایگریکلچر لینڈ تباہ کر دی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غازہ حکومت کے میڈیا چیف سلام معروف نے بتایا کہ کھیتوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے $170 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ غازہ سے تل ابیب پر راکٹ حملے کیے گئے۔ منگل کے بعد پہلی بار تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اسرائیل کے کئی دوسرے شہروں میں بھی راکٹ سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، جن میں رامت گان، نیوی براک، اشدود، خرلون، غلوط، ریشون، زیتون، پیٹرا کا، رانا، ہرزیلا وغیرہ شامل ہیں۔ نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ تل ابیب میں غازہ سے کیے گئے حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے، اس بات کو کنفرم کیا گیا۔ لبنان کے قریب ہی لڑائی کی خبر ہے۔ اسرائیلی فوج کے مورچے پر لبنان سے اینٹی میزائل فائرنگ کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات بتائی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل لبنان سرحد پر لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ 8 نومبر کو لڑائی میں زخمی ایک اسرائیلی سپاہی کی موت ہو گئی۔ اس کی پہچان 21 سالہ اسٹاف سارجنٹ کی حیثیت سے کی گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ وہ غازہ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ غازہ کو نہتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ہوسٹیجز کے بدلے 5 دن کے سیز فائر کی تجویز رد کر دی۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ اسرائیل نے نارتھ غازہ سے سویلینز کو باہر نکلنے کے لیے روزانہ 4 گھنٹے وقفہ دینے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی۔ فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کو غازہ میں ایک سویلین حکومت کی ضرورت ہے۔ حماس 2006 سے غازہ پر حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غازہ پر حکومت کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ غازہ کا مستقبل بہتر ہو، اس کے لیے حماس کو ہرانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض نشانے مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ٹائم ٹیبل دینا نہیں چاہتے۔ عراق میں اربل کے قریب امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ عراق اور سیریا میں وقفے سے ایسے حملے ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی ایران کی تائید رکھنے والے گروپوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عراق میں اسلامی محاذ نے ٹیلی گرام چینل پر اربل کے قریب الحریر اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ نقصانات کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فائرنگ میں اس کے 7 فائٹرز شہید ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا کہ غازہ جنگ کا پھیلنا لازمی نظر آ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے اس تعلق سے تشویش کے درمیان یہ بات کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ غازہ میں مسلسل حملوں اور سیویلینز کو نشانہ بنانے کی وجہ سے اب جنگ کا دائرہ پھیلنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کر رہے تھے۔ ایران نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اڈوں پر کسی بھی حملے میں شامل نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے غازہ اور مغربی کنارے کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ جب سے غازہ کی لڑائی شروع ہوئی ہے، مغربی کنارے میں بھی تناؤ ہے اور جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ مغربی کنارے میں 176 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 43 بچے اور ایک عورت شامل ہے۔ UN ہائی کمشنر انسانی حقوق والکر ٹرک، جو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں، نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ سویلینز کی حفاظت کرے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے یہ بات دہرائی ہے کہ جنگ کے بعد فلسطینی اتھارٹی پھر سے غازہ پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ایک مکمل حل نکالا جائے، جس میں یہ بھی شامل ہو کہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست قائم ہو اور اس کا دارالحکومت مشرقی قدس یا ایسٹ جیروشلم ہو۔ فلسطینی لیڈر یاسر عرفات کی 19ویں برسی کے موقع پر ایک خطاب میں محمود عباس نے عرفات کی وراثت کی حفاظت پر زور دیا اور کہا کہ تنظیم آزادی فلسطین PLO کا ساتھ دینا چاہیے، جو فلسطینی اتھارٹی پر کنٹرول کرتی ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ PLO
فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ ہے۔ محمود عباس نے عالمی ضمانتوں کے لیے ایک امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل دینا چاہیے۔ انہوں نے اس خیال کو رد کر دیا کہ اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کر سکتا ہے۔ مسجد اقصی میں جمعے کی نماز کے موقع پر اسرائیل کی طرف سے سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ بہت کم لوگوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز پڑھی، ان کی تعداد 4,000 بتائی گئی۔ پچھلے جمعے کو 5,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز پڑھی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے عام طور پر 40 سے 50,000 فلسطینی مسجد اقصی میں جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ غزہ جنگ کے بعد سے مغربی کنارے اور قدس میں بھی کافی تناؤ ہے۔ خبر ہے کہ بائیڈن حکومت کو امریکی سفارتکاروں نے وارننگ دی ہے کہ غزہ جنگ کی وجہ سے عرب دنیا میں امریکہ کے خلاف جذبات بھڑک رہے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس سلسلے میں سفارتی کیبلز کا حوالہ دیا گیا۔ بائیڈن حکومت جنگ شروع ہونے کے بعد سے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے اور اس کی مدد کے لیے ایئر کرافٹ کیریئرز اور نیوکلیئر سب مرینز کو بھی روانہ کیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ حوثیوں نے امریکہ کے ایک ڈرون کو مار گرایا جو جاسوسی مشن پر تھا۔ ایک سفارتکار کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم مسلسل کمزور ہو رہے ہیں۔ عمان میں امریکی سفارتکار نے یہ کیبل بھیجا۔ اسی طرح کے دوسرے پیامات بھی دوسرے ملکوں سے سفارتکاروں نے بھیجے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل CIA اور FBI کو مسقط سے امریکی سفارتکاروں نے اسی طرح کے کیبلز بھیجے۔ ایجپٹ سے روانہ ایک کیبل میں کہا گیا کہ صدر بائیڈن ظالمانہ طور پر فلسطینیوں کی بے توقیری کر رہے ہیں اور اس معاملے میں امریکہ کے تمام سابق پریزیڈنٹس کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ بائیڈن حکومت پر اسرائیل کی اندھا دھند تائید کے مسئلے پر دباؤ ہے۔ امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں کئی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب دنیا میں امریکہ کے اتحادیوں نے بھی غزہ کے انسانی بحران پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ پچھلے ہفتے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے جارڈن کے وزیر خارجہ کی طرف سے بلائی گئی ایک میٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان کے اس بیان پر بھی تنازع پیدا ہوا کہ وہ سیز فائر کے خلاف ہیں کیونکہ سیز فائر کی وجہ سے حماس مضبوط ہو سکتی ہے۔ عرب لیڈرز کی اس میٹنگ میں غزہ میں فوری سیز فائر پر زور دیا گیا تھا۔ مسلم ملکوں کی اہم میٹنگز ویکینڈ پر ہونے والی ہیں جو سعودی عرب میں ہوں گی۔ ان میٹنگز میں غزہ جنگ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی OIC کی اتوار کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے ہفتے کو سعودی عرب پہنچیں گے۔ ایران نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر غور کے لیے اس طرح کی میٹنگ کی درخواست کی تھی اور یہ میٹنگ ریاض میں ہوگی۔ کئی دوسرے لیڈرز اور وزیر بھی سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آنے والے 3 دنوں میں عرب لیگ، OIC اور سعودی افریقہ سمٹ ہوں گے۔ اس دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کئی ملکوں کے وزیروں کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے ایجپٹ کا دورہ کیا اور غزہ جنگ بندی کی کوششوں پر بات چیت کی۔ قطر کے امیر اور ایجپٹ کے صدر کے بیچ ملاقات ہوئی جس میں تناؤ کم کرنے، انسانی مدد پہنچانے اور اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ عبدالفتح السیسی اور شیخ تمیم کے ساتھ اس ملاقات سے صلح کی کوششیں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ غزہ میں جارحیت کو روکنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، تناؤ کم کرنا چاہیے، انسانی مدد پہنچانی چاہیے اور ان مسائل پر ہماری بات چیت ہوئی۔ ایک دن پہلے قطر کے وزیر اعظم نے امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف سے دوحہ میں ملاقات کی تھی اور سیز فائر کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ اسی میٹنگ کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے روزانہ 4 گھنٹے کے سیز فائر سے اتفاق کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر میں حماس کے کئی لیڈرز رہتے ہیں۔ ایجپٹ کے بھی حماس سے رابطے ہیں۔ اب تک ایجپٹ اور قطر نے بعض ہوسٹیجز کو رہا کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ اس دوران ایسی خبریں ہیں کہ 2 اور ہوسٹیجز کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ ایجپٹ کی سرحد کے ذریعے جمعرات کو 65 امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے۔ یہ تعداد درکار تعداد سے بہت کم ہے کیونکہ غزہ میں غیر معمولی انسانی بحران پایا جاتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے نارتھ غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں اور تباہی پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ نارتھ غزہ کی صورتحال زمین پر جہنم جیسی ہو گئی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرے ہوئے۔ جمعے کی نماز کے بعد ایران، پاکستان، عراق، یمن، جارڈن اور دوسرے ملکوں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ بعض مغربی دارالحکومتوں اور شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے جن میں برلن بھی شامل ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد تمام ملکوں کی مسجدوں میں فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔
امریکہ اور انڈیا کے درمیان 5ویں 2+2 بات چیت کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس بات چیت میں جو دہلی میں ہوئی، ڈیفنس، سیکیورٹی، اسپیس، ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، کوآپریشن اور عوام سے عوام کے رابطوں کے بارے میں تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے فارن اور ڈیفنس منسٹرز نے انڈیا پیسفک، ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا اور یوکرین کی صورتحال اور جنگوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے گلوبل ساؤتھ سے رابطے بڑھانے اور عالمی سطح پر تعاون میں اضافے سے بھی اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ راجناتھ سنگھ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے ساتھ بات چیت کی صدارت کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری ونے کواترا نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ نے آپسی تعلقات کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیڈرز نے کئی شعبوں میں پارٹنرشپس کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے وزیروں نے علاقے کی ترقی اور مشترکہ چیلنجز کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ ڈیفنس سیکرٹری گریدھر ارمانڈے نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ڈیفنس تعلقات اور تعاون کئی برسوں سے پھل پھول رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملاقات سے پہلے کہا کہ انڈیا امریکہ آپسی تعلقات کافی آگے بڑھے ہیں اور دونوں کے اسٹریٹجک مفادات ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ آج کی بات چیت ایک موقع ہے کہ ہم وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر بائیڈن کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے آپسی تعلقات میں بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جون میں وزیر اعظم مودی کے امریکہ دورے کے دوران دونوں لیڈرز نے ایک مہم پسند ایجنڈا طے کیا تھا جس کا تعلق اسٹریٹجک شراکت کو آگے بڑھانے سے ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعاون کے امکانات ہر جگہ بڑھ رہے ہیں۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ دونوں ملک فوجی گاڑیاں تیار کریں گے اور اس سلسلے میں مل کر کام کیا جائے گا۔ 2+2 بات چیت کے موقع پر جے شنکر اور بلنکن کی آپسی ملاقات بھی ہوئی۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان 2+2 بات چیت کے موقع پر انڈیا نے کینیڈا میں خالصتانی سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ خالصتانی دھمکیوں کا بھی حوالہ دیا گیا۔ خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں ہماری تشویش کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے دوست کی حیثیت سے امریکہ کچھ وزن رکھتا ہے اور امید ہے کہ وہ اس بحران کو حل کرنے میں مدد دے گا۔ کانگریس لیڈر منیش تیواری نے انفوسس کے نارائن مورتی کے اس مشورے کی تائید کی ہے کہ ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ ان کے اس بیان پر ایک تنازعہ پیدا ہوا۔ منیش تیواری نے کہا کہ انفوسس کے شریک بانی کا مشورہ ایک معمول بننا چاہیے۔ وکیل اور سیاستداں منیش تیواری نے کہا کہ کئی عوامی نمائندے کوئی چھٹی لیے بغیر دن میں 12 سے 15 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا ہنگامہ کیوں مچا ہے، اس میں کیا غلط ہے۔ نارائن مورتی نے پچھلے مہینے یہ تنازعہ پیدا کیا تھا جب انہوں نے 70 گھنٹے کام کرنے کی بات کہی تھی۔ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی کام کی پیداوار یا ورک پروڈکٹیوٹی دنیا میں سب سے کم ہے۔ جب تک ہم اپنے کام کی پیداوار یا ورک پروڈکٹیوٹی بہتر نہیں بناتے، ہم دوسرے ملکوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے جو اتنی ترقی کر چکے ہیں۔ اسی لیے میری درخواست ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کہنا چاہیے کہ یہ میرا ملک ہے، میں ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا 70 گھنٹے کام کرنا چاہیے؟ اس سوال کے ساتھ ہیڈ لائنز دنیا بھر سے پر ایک اور نظر ڈالتے ہیں۔ غازہ کے ہاسپٹلز پر چاروں طرف سے اسرائیلی حملے، درجنوں جاں بحق، الشفا خصوصی نشانہ، کئی دواخانے بند۔ نارتھ غازہ زمین پر جہنم بن گیا، صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز کا تبصرہ، اسرائیل نے کیا کئی حماس کمانڈرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ تل ابیب پر غازہ سے راکٹ حملے، کئی دوسرے شہروں میں بھی سائرن بجتے رہے، لبنان سرحد پر لڑائی۔ زمینی جنگ میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 37 ہو گئی، حزب اللہ نے کہا اسرائیلی حملے میں 7 فائٹرز شہید ہوئے۔ غازہ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، صرف نہتہ کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ نتن یاہو نے ہوسٹیجز کے بدلے سیز فائر کی تجویز رد کر دی۔
عراق کے اربل میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور حملہ، ایران نے کہا غزہ جنگ کا پھیلنا لازمی نظر آ رہا ہے۔ جنگ کے بعد غزہ پر کنٹرول کے لیے تیار ہیں، مکمل حل نکالا جائے، یاسر عرفات کی برسی پر محمود عباس کا خطاب۔ اسرائیل کی اندھا دھند تائید سے امریکہ میں عرب دنیا کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں، سفارتکاروں نے بائیڈن حکومت کو خبردار کر دیا۔ قطر کے امیر ایجپٹ پہنچے، صدر سیسی سے ملاقات، جنگ بندی کوششوں پر بات چیت، سعودی عرب سمٹس کے لیے تیار۔ امریکہ انڈیا 2+2 کامیاب بات چیت، دونوں ملک مل کر فوجی گاڑیاں بنائیں گے، نئی دہلی نے کینیڈا میں خالستانی سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب سے دور سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔